اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، کتاب روح مجرد کے مضامین پر آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی، اور اس گفتگو میں اس کتاب کے آخری چیپٹر کو، آخری باب کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے۔ یہ باب متعلق ہے مرحوم ہاشم حداد کے شام کے زیارتی سفر سے متعلق، کہ جہاں جا کر انہوں نے آیت اللہ محمد حسین حسینیہ طہرانی کو بھی اس سفر زیارتی کی دعوت دی۔ آیت اللہ طہرانی اپنے فرزند کے ساتھ، یعنی فرزند کو پہلے بھیج دیا، پھر خود تشریف لے گئے، اور 10 دن شام میں مرحوم ہاشم حداد کے ساتھ آیت اللہ طہرانی نے قیام کیا۔ اس قیام کے دوران مرحوم ہاشم حداد نے جن موضوعات کو بیان کیا، آیت اللہ طہرانی کتاب روح مجرد کے اس آخری چیپٹر میں ان موضوعات کو بیان کر رہے ہیں۔ آج ایک نہایت اہم موضوع مرحوم ہاشم حداد سے آیت اللہ طہرانی نقل کر رہے ہیں۔ اس موضوع کو بیان کرنے سے پہلے ایک مقدمہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ موضوع ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے متعلق۔ آپ سب عزیزان کو معلوم ہے کہ ہمارے 10 فروعات دین میں امر بالمعروف بھی شامل ہے اور نہی عن المنکر بھی شامل ہے۔ یہ دونوں واجبات میں سے ہیں اور نہایت ہی اہم واجب ہیں۔ اگر کوئی انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کرتا ہے تو اس امر معروف کو اور نہی عن المنکر کو ترک کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اور یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کسی خاص گروہ پر واجب نہیں ہے، یعنی ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے میں امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں، نہیں، بلکہ معاشرے میں ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے۔ یعنی اگر ایک بچہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا والد غلط کام کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، تو اس بچے کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بابا سے کہے کہ بابا جان، آپ یہ جو کام کر رہے ہیں اسے اسلامی تعلیمات میں گناہ کہتے ہیں اور یہ منع ہے۔ اسی طرح باپ اگر دیکھ رہا ہے کہ بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو باپ کے اوپر لازم ہے کہ وہ بچے کی ہدایت کرے اور اسے آگاہ کرے۔ لیکن یہاں عزیزان محترم چونکہ بیان کیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے، اسے ترک کرنا گناہ ہے، اور یہ علماء کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ معاشرے کے ہر فرد سے یہ مخصوص ہے، تو یہاں یہ بیان کر دینا بھی ضروری ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مقام کہاں پر ہے۔ مقام وہ ہے کہ جہاں انسان حکم شرعی کو جانتا ہو، یعنی مجھے معلوم ہے کہ اسلام نے کس چیز کو واجب قرار دیا ہے، کس چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ اب میں اگر دیکھتا ہوں کہ کوئی شخص واجب کو ترک کر رہا ہے یا حرام کا مرتکب ہو رہا ہے تو میری یہ ذمہ داری ہے کہ اسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں۔ لیکن اگر مجھے خود کو ہی واجب کا علم نہیں ہے، خود ہی کو حرام کا علم نہیں ہے، تو میں کیسے جاہل ہونے کے بعد کسی کو امر بالمعروف کر سکتا ہوں؟ دوسرے مرحلے میں یہ بھی ضروری ہے کہ جس شخص کو میں امر بالمعروف کر رہا ہوں یا نہی عن المنکر کر رہا ہوں، وہ شخص بھی حکم شرعی کو جانتا ہو، یعنی اسے معلوم ہو کہ یہ کام اللہ نے واجب قرار دیا ہے اور اس کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اگر وہ شخص جانتا ہے، احکام الہی کو جانتا ہے، وہ دین کو جانتا ہے، وہ دینی تعلیمات کو جانتا ہے، اور جاننے کے بعد وہ واجب کو ترک کر رہا ہے یا حرام کو مرتکب ہو رہا ہے، تو یہاں امر بالمعروف کا مقام آتا ہے۔ لیکن ایک شخص ہے کہ جو جاہل ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے، یعنی اسلامی تعلیمات کو وہ جانتا ہی نہیں ہے، صفر ہے بالکل۔ اب جب وہ جانتا ہی نہیں ہے تو یہاں جو ہے چونکہ وہ جانتا نہیں ہے تو وہ میرے اوپر واجب نہیں ہے۔ لہٰذا عالم کے اوپر واجب ہے کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے تب جب اس کو علم ہو احکام شرعی کا، اور اس شخص
پر جو ہے وہ امر بالمعروف کا قانون لاگو ہوگا، یعنی اس شخص کو امر بالمعروف کیا جائے گا کہ جو آگے سے جانتا ہے۔ جو شخص جانتا ہی نہیں ہے اس پر واجب نہیں ہے امر بالمعروف اس تک پہنچانا، بلکہ یہاں مستحب ہو جائے گا کہ اسے اطلاع دی جائے۔ وجوب کی کیا شرائط ہے امر بالمعروف کی؟ عزیزان محترم، امر بالمعروف کی وجوب کی شرائط میں خود انسان کا عالم ہونا ہے، یعنی انسان کو معروف کا علم ہو، منکر کا علم ہو۔ تو اب انسان ایسے شخص سے کہ جو اس معروف کو بھی جانتا ہے، منکر کو بھی جانتا ہے، اور علم کے باوجود وہ اپنے علم کی مخالفت کرتا ہے، تو میں یہ عالم اسے عالم کو امر بالمعروف کروں گا اور نہی عن المنکر کروں گا۔ یہ پہلی شرط ہو گئی۔ دوسری شرط امر بالمعروف کی یہ ہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ میں اگر اسے معروف کا حکم دوں گا، منکر سے اسے منع کروں گا، تو اس کے وجود پر اس کا اثر ہوگا۔ اگر مجھے علم ہے کہ اس کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہونا تو وجوب ساقط ہو جاتا ہے، یہاں واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر مجھے معلوم ہے، یعنی میں احتمال دے رہا ہوں کہ اس پہ تاثیر ہوگی، آج یہ میری بات نہیں سن رہا ہے، کل میری بات کو سن لے گا، پرسوں میری بات پر سنے گا، تو یہاں تاثیر کا احتمال موجود ہے، میں خود اس احتمال کو دے رہا ہوں، ولو مستقبل سے تعلق رکھتا ہے، تو یہاں امر بالمعروف واجب ہو جائے گا۔ اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جو شرائط میں آخری شرط بیان یہاں پہ کی جا رہی ہے وہ ہے فساد سے متعلق، یعنی اگر میں معروف کا حکم دے رہا ہوں، منکر سے منع کر رہا ہوں، اور میرے معروف کا حکم دینے اور منکر سے منع کرنے کا نتیجہ فساد ہے، یعنی میں اس کو کہہ رہا ہوں، وہ میرے سے غصے میں آ کر میرے قتل کے لیے فوراً جو ہے نا وہ بندوق تان لے گا، اور ممکن ہے وہ بندوق سے گولی بھی چلا دے اور میری موت واقع ہو جائے۔ بس یہاں فساد کا خوف ہے، اور خوف اس بات کا ہے کہ وہ مجھے قتل کر دے گا، یا یہ بھی احتمال ہے کہ وہ سب کے سامنے مجھے تھپڑ مار دے کہ بھئی آپ نے کیوں مجھے معروف کا حکم دیا یا منکر سے منع کیا۔ جیسے آج کل آپ دیکھیں خواتین ہیں یہاں بالخصوص ایران میں، اگر آپ انہیں پردے کے بارے میں کہیں تو وہ آگے سے پرخاشگری کا مظاہرہ کرتی ہیں، آگے سے غصے کا مظاہرہ کرتی ہیں، آگے سے حتاقی کرتی ہیں، توہین کرتی ہیں۔ ایسا ہی پاکستان میں بھی موجود ہے اور دنیا کے مختلف مقامات پر بھی ایسا موجود ہے۔ تو پس جہاں آبروریزی کا خوف ہے وہاں فساد ہے، یعنی آبروریزی خود فساد کے زمرے میں آئے گی، یا مالی نقصان ہو جائے گا، یعنی اگر میں اس کو معروف کا حکم دوں گا، منکر سے اس کو منع کروں گا، تو وہ میرے ساتھ اپنے کاروباری ٹرمز جو ہیں اس کو چھوڑ دے گا، یا وہ ممکن ہے کہ میرا کوئی بہت بڑا مالی نقصان کر دے، یا ممکن ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نتیجے میں ہرج و مرج لازم آئے، یعنی خود میرا ایک ایسا نقصان ہو جائے کہ جس نقصان کا تدارک کرنا میرے لیے ممکن نہ ہو۔ تو ایسی صورت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر عزیزان محترم واجب نہیں ہے۔ یہی آخری شرط جسے میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، یہ درواقع تمام مقدمہ اس آخری شرط کو بیان کرنے سے متعلق تھا، کیونکہ مرحوم ہاشم حداد آج کی اس گفتگو جسے آیت اللہ تہرانی مرحوم ہاشم حداد سے نقل کر رہے ہیں، اسی اہم پوائنٹ کو بیان کرنے سے متعلق ہے، اور اس کے اوپر آیت اللہ تہرانی دلائل کو بیان کر رہے ہیں۔ مثلا مرحوم آیت اللہ تہرانی مرحوم ہاشم حداد سے یہاں نقل کرتے ہیں کہ اس سفر کے دوران مرحوم ہاشم حداد نے یوں بیان کیا کہ نجاست اپنے غیر کو لگاؤ، خود کو کیوں لگاتے ہو؟ یہ ایک جملہ ہے۔ اب اس جملے سے مرحوم ہاشم حداد کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر زندگی میں تم کسی بھی مقام پر اس چیز کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ کسی کام کی اصلاح، خواہ وہ خاندانی مسائل سے متعلق ہے یا معاشرتی مسائل سے متعلق ہے، کسی بھی کام کی اصلاح کا دار و مدار آلودگی پر منحصر ہے، تو اس آلودگی میں بھی امر دائر ہے کہ یا وہ آلودگی میں اپنے نفس کو لگاؤں یا طرف مقابل اپنے نفس کو وہ آلودگی لگاتا ہے۔ تو پھر یہاں مرحوم ہاشم حداد کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے وجود کو آلودگی کیوں لگاتے ہو؟ وہ اگر اپنے وجود میں آلودگی ایجاد کرتا ہے تو وہ کرے، وہ اس کا اپنا فعل ہے، آپ اپنے وجود کو آلودہ کیوں کر رہے ہو؟ درواقع یہاں اس نقطے کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کو آلودہ ہونے سے بچائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ اگر ہمارا نفس آلودہ ہو جاتا ہے تو اس نفس کی آلودگی کی بھرپائی کرنا،
اس نقصان کا تدارک کرنا یہ بہت ہی دشوار مرحلہ ہے۔ اس کے لیے پھر دوبارہ مجھے اول سے ریاضتیں کرنی ہوں گی، دوبارہ اول سے محنتیں کرنی ہوں گی، دوبارہ اول سے مراقبہ کرنا ہوگا اور خود کو دوبارہ پاک و پاکیزہ کرنا ہوگا۔ اور میں چونکہ ایک مراحل سے ان کو عبور کر کے آ چکا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ کس قدر یہ دشوار اور کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، تو میں اپنے نفس کو آلودہ کیوں کروں؟ وہ شخص اگر خود کو آلودہ کر رہا ہے تو یہ اس کا مسئلہ ہے، وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ پس اس کا امر بالمعروف سے کیا تعلق ہے؟ یعنی میں اگر کسی شخص کو امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں اور نہیں عن المنکر کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس امر بالمعروف کے نتیجے میں، نہیں عن المنکر کے نتیجے میں مجھے غصہ آ جائے گا، یعنی اگر میں اس کو سمجھانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں اور وہ میری بات نہیں مان رہا تو مجھے غصہ آ جائے گا، اور یہ غصہ آنا میرے نفس کی جو طہارت نفس میں نے اختیار کی تھی اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو پس چونکہ مجھے غصہ آ جائے گا اور غصہ خود ایک نجاست ہے، تو میں اپنے وجود کو نجاست کیوں لگاؤں؟ یا میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر میں اسے امر بالمعروف کروں گا تو اس امر بالمعروف کے نتیجے میں وہ میری انسلٹ کر دے گا، یا وہ شخص جو ہے وہ کوئی ایسا جملہ مجھ پر کسے گا جس کی بدولت میری فکر پریشان ہو جائے گی۔ یعنی میں نے نفی خواتر کے لیے بہت زحمتیں کی ہیں، سال چلا کاٹا ہے کہ نفی خواتر کروں، جو ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں وہ میرے ذہن میں نہ آئیں، لیکن اس نے مجھے ایسا جملہ کہا ہے کہ 1 سال تک یہ جملہ میرے وجود سے خارج نہیں ہوگا۔ جب بھی میں اس شخص کی طرف توجہ کروں گا یا میری نظر اس شخص پر پڑے گی، وہ جملہ میرے سامنے آ جاتا ہے، اور یہ جملہ خود ایک جو ہے وہ خیال ہے جو میرے وجود سے محو نہیں ہوگا، اور اس خیال کو محو کرنے کے لیے مجھے سالوں ریاضت اور مراقبے کی ضرورت ہے۔ تو یہ خود خیال ایک نجاست ہے، ایک آلودگی ہے میرے نفس کے لیے۔ میرا باطنی انسجام جو ہے، جو باطنی وحدت میں نے خداوند متعال کے حضور عبادت کے لیے ایجاد کی تھی، اس میں گڑبڑ آ جائے گی۔ تو یہ ایک ایسا نقصان ہے جس کا تدارک دوبارہ نہیں ہو سکتا ہے۔ دوبارہ اس کا تدارک کرنے کے لیے انسان کو ممکن ہے 50 سال مراقبہ کرنا پڑے، محنت کرنی پڑے، ریاضت کرنی پڑے۔ تو یہ ایک ایسا نقصان ہے، ایک ایسا فساد ہے کہ جس کا تدارک نہیں ہو سکتا، اور یہ در واقع ایک نجاست ہے۔ تو مرحوم حاشم حداد یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم خود کو نجس کیوں کرتے ہو، خود کو آلودہ کیوں کرتے ہو؟ دوسرا اگر خود کو آلودہ کر رہا ہے، نجس کر رہا ہے، اور تم اس آلودگی کی وجہ سے خود کو آلودہ کر دو تو یہ تو معقول نہیں ہے، لہٰذا تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم اس کام کو چھوڑ دو۔ یہ نقصان جو ہے جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، یہ نجاست کا حکم رکھتا ہے جو میرے نفس کے اوپر آ رہی ہے اور میرے نفس کو اثر انداز کر رہی ہے، لہٰذا مرحوم حاشم حداد کہتے ہیں کہ تم اپنے نفس کو آلودہ کیوں کرتے ہو؟ دوسرا اگر نقصان اٹھا رہا ہے تو اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے نقصان اٹھا رہا ہے، یہاں تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ انسان کی ذمہ داری طہارت کے مسائل میں، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کا وظیفہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی طہارت کو ہر چیز پر مقدم رکھے۔ میرے نفس کی طہارت جو ہے وہ بہت ہی اہمیت رکھتی ہے۔ انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی بھی مصلحت کی بنیاد پر وہ اپنے نفس کو آلودہ کر لے۔ کیوں؟ چونکہ یہ نفس کی تطہیر، نفس کا تزکیہ، نفس کو پاکیزہ رکھنا یہ مطلوب ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں، اور اس نفس کو آلودہ کرنے کے بارے میں خداوند متعال سوال کرے گا، انسان کا مؤاخذہ کیا جائے گا کہ تم نے اتنی محنت کے نتیجے میں خود کو پاکیزہ کیا، طہارت نفس اختیار کی، پھر تم نے اسے آلودہ کیوں کر لیا ہے؟ لہٰذا اس کے بارے میں کہ میں اپنے نفس کو آلودہ کروں، نجس کروں، اپنے انسجام کو ختم کر دوں، اپنی افکار جو میں نے منسجم کی تھیں انہیں میں بکھیر دوں دوبارہ، اور نفی خواتر جو میں نے کی تھی، خیالات کا جو اپنے وجود سے خاتمہ کیا تھا، دوبارہ ان خیالات کے انبار کو میں اپنے وجود میں جگہ دے دوں، تو یہ سب کیا ہیں؟ نجاستیں ہیں، سب آلودگیاں ہیں۔ مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں اپنے نفس کو پاکیزہ کرنے کے بعد انہیں آلودہ کروں، اور یہ ایک ایسا نقصان ہے کہ جس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ جو معاشرتی کام ہے، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، مثلاً کسی کو درس پڑھانا ہے، مثلاً معاشرے میں آپ جا رہے ہیں مدرسے میں، تو مدرسے میں جا کے آپ نے درس پڑھانا ہے، یا آپ نے کاروبار کرنا ہے، باہر جا کر مارکیٹ میں جو ہے وہ لین دین کا کام کرنا ہے۔ اب اگر درس پڑھانا باعث بنے کہ آپ کی نفس کی طہارت جو ہے وہ زائل ہو جائے،
مثلا آپ درس پڑھا رہے ہیں، کوئی شاگرد بے ادبی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کو غصہ آ جاتا ہے۔ وہ شاگرد آپ سے بے ربط قسم کا درس کے دوران سوال کر رہا ہے، آپ نہایت ہی اہم نقطہ بیان کر رہے ہیں اور وہ بیچ میں سوال کر دیتا ہے کہ تمام وہ جو آپ نے آدھے گھنٹے کی محنت کی تھی مطلب کو بیان کرنے میں، وہ سب ضائع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں آپ کو غصہ آ جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اے نامعقول انسان، یہ کوئی سوال کرنے کی جگہ تھی؟ 10 منٹ سیٹ کے سوال نہیں کر سکتے تھے، آدھا گھنٹہ ٹھہر کے سوال نہیں کر سکتے تھے، درس کے بعد سوال نہیں کر سکتے تھے؟ میں نے اتنے مقدمات بیان کرنے کے بعد اب جب مطلب بیان کرنے لگا ہوں تو تم نے سوال داغ دیا۔ تو یہ انسان کے افکار کو جو ہے وہ اس کے انسجام کو ختم کرنے کے لیے جو ہے نا وہ یہ انسان کے وجود میں یہ غصہ کافی ہے۔ لہٰذا ہم نے بیان کیا مرحوم آیت اللہ بروجردی رحمۃ اللہ علیہ کو درس میں بس اوقات غصہ آ جاتا تھا ایسے ہی سوالات کے نتیجے میں کہ جب طالب علم بے ربط قسم کا سوال کرے تو غصہ آ جاتا تھا، اور مرحوم آیت اللہ بروجردی نے اپنے وجود سے یہ ایک تعہد کیا کہ اگر مجھے دوبارہ درس میں غصہ آئے گا تو میں 1 سال روزہ رکھوں گا۔ اور پھر انہیں درس میں ایسے ہی ایک موقع پیش آیا کہ کسی طالب علم نے نامعقول قسم کا بے ربط قسم کا سوال کیا، مرحوم آیت اللہ بروجردی کو غصہ آیا تو انہوں نے اپنی نظر کو ادا کیا، 1 سال انہوں نے روزہ رکھا۔ تو مرحوم ہاشم حداد در واقع اس نجاست کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ غصہ ایک نجاست ہے، یہ افکار کو جو ہے وہ پراکندہ کرنا، بکھیر دینا، جو ہے وہ نفی خواطر کے بعد دوبارہ خاطرات کو اور خیالات کو اپنے ذہن میں جگہ دے دینا، یہ خود نجاست اور آلودگی ہے جس کے لیے انسان نے پہلے بہت محنت کی تھی۔ تو اگر امر دائر یہ ہے کہ میں معاشرتی کام انجام دوں، یعنی میں درس پڑھانے کے لیے جاؤں یا کاروبار کرنے کے لیے جاؤں، تو اس کے نتیجے میں یہ جو میں نے اپنے وجود پہ کام کیا ہے، محنت کی ہے، یہ ضائع ہو جائے گی، تو یہاں انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ انسان سے سوال کیا جائے گا، مؤاخذہ کیا جائے گا اس کے بارے میں کہ تم نے اپنے آپ کو کیوں اس طرح سے دوبارہ آلودہ کیا ہے۔ اب یہاں آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں ہاں یہاں استثناء بھی موجود ہے، ایسے افراد کہ جن کو معلوم ہے کہ وہ اگر درس پڑھائیں گے، کاروبار کریں گے، معاشرتی سرگرمیاں انجام دیں گے، انقلاب اسلامی کو لانے کے لیے جد و جہد کریں گے مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح، انہیں معلوم ہے کہ اگر وہ ان تمام امور کو انجام دیں گے تو ان کا نفس آلودہ نہیں ہوگا، ان کو غصہ نہیں آئے گا، ان کے افکار پریشان نہیں ہوں گے، تو ایسے شخص کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، معاشرتی امور میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، کیوں؟ چونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر میں ان معاشرتی کاموں کو انجام دوں گا تو یہ معاشرتی کام میری سیر و سلوک کی ترقی میں، میرے تکامل میں، توحید تک پہنچنے میں، میرے ایمان میں، میرے یقین میں، میرے قلبی اور فکری جو سکون میرے وجود میں پایا جاتا ہے، اس سکون کے خاتمے کا باعث نہیں بنے گا۔ لہٰذا جس انسان کو یقین ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسی جد و جہد میں حصہ لے۔ لہٰذا آپ دیکھیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں یہ کہا کہ میں نہایت ہی سکون کے ساتھ، قلب مطمئن کے ساتھ میں پروردگار کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، یعنی میں نے انقلاب کے لیے جتنی بھی جد و جہد کی ہے اس نے میرے وجود میں آلودگی ایجاد نہیں کی ہے، میرے افکار کو پریشان نہیں کیا ہے، مجھے غصے میں مبتلا نہیں کیا ہے۔ میں نے جو اپنے نفس پر کام کیا تھا سیر و سلوک اللہ میں، ذرہ بر بھی اس میں کوئی خلل ایجاد نہیں ہوا، بلکہ یہ تمام معاشرتی کام انقلاب کے لیے جتنی بھی میں نے جد و جہد کی ہے یہ میری سیر و سلوک اللہ کا حصہ تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب قدم بڑھانے میں میرے لیے ایک میرا وظیفے کے طور پر میں نے اسے انجام دیا ہے، میرے لیے یہ مشکل ایجاد نہیں کی ہے اس نے کسی قسم کی، لہٰذا بقلبی شاد، قلبی مطمئن میں پروردگار کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ تو آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ ایسے فرد کے لیے جو ہے وہ ان امور میں جانا ضروری ہے، نہ صرف ضروری ہے بلکہ اس شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ مخلوق کی ضروریات کو، حاجات کو پورا کرنے کے لیے ممکنہ طور پر جتنا اس کے لیے توان ہے وہ ان کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ تو عزیزان محترم، ہم ابھی جو ہے وہ حوضے میں آتے ہیں، 4 دن ہم نے درس ہی نہیں پڑھے ہیں اور اپنے وجود پر توجہ ہی نہیں کی ہے، اپنے نفس کو طہارت نہیں دی ہے، اور ہمیں عوام کو پاک و پاکیزہ کرنے کا جو ہے نا وہ جذبہ ابھرتا ہے، اور ہم جو ہے وہ پاکستان میں چلے جاتے ہیں یا اپنے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر بجائے اس کے کہ ہم اپنے نفس پر کام کریں، ہم لوگوں کو ہی
جو ہے وہ معارف اسلامی کی ترویج کا اور ان کو جو ہے وہ مسلمان بنانے کا جو ہے وہ بیڑا اٹھا لیتے ہیں، اور خود جو ہے نا وہ اپنے نفس سے غافل رہتے ہیں۔ تو یقینی بات ہے کہ ایسے افراد کی زبان میں کوئی تاثیر نہیں ہوتی ہے، کیوں؟ چونکہ یہ زبان سے تبلیغ کر رہے ہیں، وجود ان کا اس عوام سے بھی ممکن ہے خدا نخواستہ بدتر ہو۔ البتہ بعض لوگ بہت ہی پاکیزہ ہوتے ہیں، سب افراد کو ایک قانون سے نہیں ہانکا جا سکتا۔ لہٰذا یہاں ان باتوں پر توجہ ضروری ہے کہ انسان نے اپنے وجود میں جو یہ تبدیلی لایا ہے اور اپنے وجود کو پاکیزہ کیا ہے، طہارت نفس اختیار کی ہے، یہ ایک سرمایہ الہی ہے جس کی حفاظت کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ اس سرمایے سے غافل ہو کر انسان کا دنیاوی معاملات میں مگن ہو جانا، انسان کا عالم کثرت میں غوطہ ور ہو جانا، یہ انسان کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ انسان کی جو ہے وہ اپنے وجود کو گویا کہ ایک کم قیمت پر فروخت کرنے کے مترادف ہوگا۔ لہٰذا مرحوم آیت اللہ طہرانی یہاں دو دلائل بھی بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل جسے مرحوم آیت اللہ بیان کر رہے ہیں کہ اچھا کام عالم خارج میں صرف اچھے انسان سے ہی ہو سکتا ہے، یعنی انسان الہی ہے، انسان موحد ہے، انسان صاحب یقین ہے، تو یہ انسان الہی، انسان موحد اور یقین کا حامل انسان جو کام انجام دے گا، یہ کام مثبت ہوگا، یہ کام نتیجہ بخش ہوگا، یہ کام مثمر ثمر ہوگا، پائے تکمیل تک بھی پہنچے گا۔ لیکن ایک انسان جو ہے عالم کثرت میں غوطہ ور ہے، ایسا انسان کہ جس کا لازمہ یہ ہے کہ اس کا نفس خدا سے غافل ہے، وہ عرفان الہی سے غافل ہے، وہ شخص غفلت میں مبتلا ہے، وہ شخص جس کو نماز میں جب وہ کھڑا ہوتا ہے تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، تو نماز میں حضور قلب وہ نہیں رکھتا، چونکہ عالم کثرت میں غرق ہو چکا ہے۔ تو ایسا شخص جو کام بھی کر لے وہ کام مستحسن نہیں ہوگا، اس کام کی تعریف نہیں کی جائے گی۔ پس در واقع آیت اللہ طہرانی نے دو گروہوں کو بیان کر دیا ہے۔ پہلا گروہ وہ ہے کہ انسان موحد، انسان صاحب یقین، انسان الہی اگر کام انجام دے گا تو وہ امام خمینی کے انقلاب کی طرح ایک انقلاب نورانی ہوگا، اور پھر قلبی شاد نفسی مطمئن کے ساتھ وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں جائیں گے۔ لیکن اگر میرے جیسا انسان جو عالم کثرت میں غوطہ ور ہے، وہ اس انقلاب اسلامی کے لیے جد و جہد کرنا شروع کر دے اور کہے میں جو ہے وہ پاکستان میں انقلاب لے کر آؤں گا اور امام خمینی بن جاؤں گا، جیسے ہمارے پاکستان میں بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیا کہ میں امام خمینی بننا چاہتا ہوں اور انقلاب لانا چاہتا ہوں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ چونکہ میرا خود نفس آلودہ ہے، عالم کثرت میں مبتلا ہے، خدا سے غفلت میں مبتلا ہے، عرفان الہی سے جو ہے وہ غافل ہے، تو ایسے شخص کی جانب سے جتنی بھی جد و جہد کی جائے گی، یا تھوڑا سا کہیں سے پیسہ ملا تو انقلاب ٹھوس ہو گیا اور آدمی جو ہے نا وہ دوبارہ جو ہے وہ طاغوت کی گود میں جا کر بیٹھ جائے گا، تو یقینی بات ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ لہٰذا یہ دو طرح کے افراد کا جو ہے وہ فعل ہے، ایک انسان الہی کا عمل ہے کہ جو نتیجہ بخش ہے، اور ایک انسان غیر الہی کا عمل ہے کہ جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ تو آیت اللہ طہرانی یہ فرما رہے ہیں کہ وہ امر آلودہ پر مشتمل ہوگا کام، یعنی اگر ایک انسان جو عالم کثرت میں غرق ہے، ایسا انسان اگر کوئی نیک کام بھی انجام دیتا ہے تو چونکہ وہ شخص عالم کثرت میں غرق ہے، اس کا نیک کام ولو عوام واہ 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 کر رہی ہے کہ علامہ صاحب آگے ہیں انقلاب لانے کے لیے اور بڑی پبلک اس کے گرد اکٹھی ہو گئی ہے، لیکن چونکہ انسان عالم کثرت میں مبتلا ہے تو اس کا نتیجہ جو ہوگا وہ نتیجہ برا ہوگا، پازیٹیو نہیں ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ آیت اللہ طہرانی یہاں ایک قاعدہ بیان کر رہے ہیں علم منطق کا، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ نتیجہ ہمیشہ کیا ہے؟ تابع ہوتا ہے اخذ سے مقدمتین کے۔ اب یہاں اخذ کسے کہتے ہیں؟ اخذ کہتے ہیں علم منطق کی اصطلاح میں پست اور کمزور کو۔ علم منطق میں عزیزان محترم بیان کیا جاتا ہے کہ دو قضایا ملاتے ہیں، اور ان دو قضایا کو ملانے کے بعد انسان ان سے ایک نتیجہ جو ہے وہ اخذ کرتا ہے اور برہان قائم کرتا ہے۔ اب ایک قضیہ ہے کہ جس قضیے میں ایک جو قضیہ ہے وہ ہے موجبہ، دوسرا قضیہ جو ہے وہ سالبہ ہے،
یہ موجبہ اور یہ سالبہ جب دونوں آپس میں ملیں گے تو جب نتیجہ نکالنا چاہیں گے تو چونکہ سالبہ جو ہے وہ اخص ہے اور پست ہے موجبہ کے مقابلے میں، تو نتیجہ کس کے تحت ہوگا؟ اس اخص کے تحت ہوگا جو سالبہ ہے۔ یا دو قضایا ہیں، ایک کلی ہے ایک جزئی ہے۔ کلی جو ہے وہ اخص نہیں ہے، جزئی اخص ہے کلی کے مقابلے میں۔ پست کیا چیز ہوگی؟ جزئی پست ہوگی نا، جیسے سالبہ پست ہوا ایسے ہی جزیہ پست ہوگا۔ تو جب موجبہ اور سالبہ کا آپس میں مقابلہ ہو دو قضایا کا تو نتیجہ سالبہ نکلے گا، اور اگر جزیہ اور کلیہ کا آپس میں تقابل ہو اور دو قضایا ایک جزیہ ہے اور ایک کلیہ ہے، ان دونوں کو آپس میں ملایا جائے گا تو نتیجہ ہمیشہ جزیہ کے تابع آئے گا۔ یہ ہے علم منطق کا قانون۔ لہٰذا آیت اللہ طحرانی اس قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب بھی انسان کوئی کام انجام دیتا ہے جو کام علی الظاہر حسن و زیبائی رکھتا ہے، بہت آراستہ ہے، بہت اچھے نعرے لگائے ہیں کہ انقلاب لینے کے لیے آ رہے ہیں، عدل و انصاف کا جو ہے وہ نظام قائم ہوگا، حکومت عدل علی یہاں پر قائم ہو جائے گی، یہاں پر جو ہے وہ شیر اور بکری جو ہے وہ ایک گھات سے آ کر پانی پئیں گے، ایسا جو ہے وہ میں نظام لے کر آؤں گا، ایسے نعرے، یہ سب نعرے اچھے ہیں، لوگ بھی بڑے خوش ہو جائیں گے کہ بھئی بڑی اچھی بات انہوں نے کہی ہے اور بہت اچھا کام کرنے کے لیے یہ آ رہے ہیں، لہٰذا ان کو سپورٹ کی جائے، ان کی مدد کی جائے۔ لیکن چونکہ خود انسان ریاکار ہے، خود انسان عالم کثرات میں غرق ہے، خود یہ انسان نفسانی خواہشات کا شکار ہے، خود یہ انسان غیر الہی انسان ہے، تو اگر اسے کسی بھی طاغوتی قوت کی جانب سے اگر کہا جائے کہ بھئی آپ کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ $1,00,000 ڈالتا ہوں، چھوڑو اس انقلاب کو، تو فوراً جو ہے نا وہ $1,00,000 لے کر جو ہے وہ انقلاب کو بھول جائے گا اور فوراً فرار کر جائے گا۔ تو یہ دیکھیں نتیجہ کیا ہوا، تابع ہے اخص مقدمتین کے، کہ کام بہت خوبصورت تھا لیکن چونکہ خود فرد جو ہے وہ عالم کثرات کا شکار تھا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ عالم کثرات کے مطابق نکلے گا، یعنی پست نکلے گا۔ پس وہ شعار، وہ نعرے بہت اچھے تھے، وہ نعرے اپنی جگہ پر برقرار رہیں گے، لیکن چونکہ اس میں دوسری طرف جو شخص عامل ہے وہ عامل عالم کثرت کا شکار ہے، نفسانی خواہشات کا شکار ہے، غیر الہی انسان ہے، تو ایسے انسان کی جانب سے یہ اعلیٰ اقدار پر مشتمل شعار جو ہیں وہ نتیجہ خیز نہیں ہوں گے، نتیجہ اسی انسان کی نفسانی خواہشات کے مطابق ہی نکلے گا اور اخص مقدمتین ہوگا۔ لہٰذا لوگ تعریف کر رہے تھے کہ بڑا اچھا ہے، بڑا یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن دیکھا نتیجہ کیا نکلا کہ کوئی نتیجہ اس کا نہیں لکھا۔ مرحوم آیت اللہ طحرانی یہاں ایک مثال دیتے ہیں کہ اگر ایک اندھا انسان ہے، اس اندھے انسان کی آنکھوں میں آپ سرما ڈالنا چاہیں اور یہ توقع رکھیں کہ اس سرما ڈالنے سے اس کی آنکھوں میں نور آ جائے گا اور بینا ہو جائے گا، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ اندھا ہے تو اندھا ہی رہے گا، یہ سرما ڈالنا اس کی آنکھوں کو نورانی نہیں کرے گا۔ لہٰذا یہاں آیت اللہ طحرانی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 کو کوڈ کر رہے ہیں کہ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو علیکم انفسکم، تمہیں اپنے نفس کی فکر کرنی چاہیے، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تو تم خود راہ راست پر اگر ہو تو جو افراد گمراہ ہیں وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، تو تم خود اپنے نفس کو پہلے جو ہے نا وہ اس کی فکر کرو۔ یا ایک اور جگہ پر ارشاد ہوتا ہے، سورہ تحریم ہے، آیت نمبر 6 ہے، آیت اللہ طحرانی کوٹ کر رہے ہیں، خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ بس ہمارا وظیفہ خود اپنی فکر کرنا ہے، اپنے اہل و عیال کی فکر کرنا ہے اور خود کے طہارت کو مد نظر رکھنا ہے۔ لیکن اگر میں خود آلودہ ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ دوسرے معاشرے کے افراد کو جو ہے وہ آلودگی سے نجات دوں، طہارت دوں، پاکیزگی دوں، تو چونکہ خود آلودہ ہوں تو جتنے اچھے نعرے بھی لگاؤں، جتنا اچھا درس بھی دوں، معاشرہ جو ہے وہ میرے ان نعروں سے اچھا نہیں ہوگا، چونکہ خود میں آلودہ ہوں۔ پس نتیجہ تابع اخص مقدمتین ہوگا کہ معاشرہ جیسے تھا ویسے کا ویسا ہی رہے گا، بلکہ ممکن ہے بل ہم ازل کا مصداق بن جائے۔
اور دوسری طرف آیت اللہ طہرانی نے جو قانون اوپر بیان کر دیا کہ انسان اگر اس بات کی طرف متوجہ ہے کہ اس کا نفس آلودہ ہونے کا احتمال ہے تو انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا خیال رکھے۔ لیکن اگر انسان نفس مطمئنہ کا مالک ہے، جیسے خداوند متعال نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ علیکم انفسکم یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اپنے نفسوں کا خیال رکھو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تمہیں ہدایت مل گئی ہے اور تم مطمئنہ نفس کے مقام پر پہنچ چکے ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کہ اتنی محنت کی، اتنی جدوجہد کی، اور اس کے بعد کہا کہ نفس مطمئنہ اور قلبی شاد کے ساتھ میں خداوند متعال کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ دوسرا دلیل جو آیت اللہ طہرانی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اگر امر دائر ہو دو مطلب کے دوران کہ انسان کا نقصان یقینی ہے اور دوسرے کا بھی نقصان ہے، تو انسان اپنے نقصان کو مد نظر رکھے گا دوسرے کے نقصان پر، یعنی اپنے آپ کو جو ہے وہ نقصان سے اور ضرر سے بچائے گا۔ دوسرے کا اگر ضرر ہوتا ہے تو وہ اپنے ضرر کو خود جو ہے وہ اس کا سد باب کرے۔ میں اپنے نقصان کو اور اپنے ضرر کو جو ہے وہ اس کا سد باب کرنا، یہ میرا وظیفہ ہے۔ تمام عقلاء عالم اس بات کی طرف جو ہے وہ اشارہ کریں گے۔ یہاں ایک مثال بھی دی جاتی ہے، آیت اللہ طہرانی نے مثال کو دینار میں دیا، میں اس مثال کو روپے میں دے دیتا ہوں۔ مثلا میرے پاس 1,00,000 روپیہ ہے اور میرا ایک دوست ہے کہ جس کا کاروباری نقصان ہوا ہے اور اس کو کاروبار میں 1 کروڑ کا نقصان ہو گیا ہے۔ اب وہ مجھ سے آ کر مدد کا مطالبہ کر رہا ہے، تو میرے پاس تو 1,00,000 ہے۔ اگر میں یہ 1,00,000 اس کو دے دوں تو اس کے نتیجے میں خود جو ہے وہ کنگال ہو جاؤں گا اور خود جو ہے وہ مشکلات کا سامنا مجھے کرنا پڑے گا۔ اور دوسری طرف اگر یہ 1,00,000 اسے دے بھی دوں تو چونکہ اس کا نقصان تو 1 کروڑ کا ہے، یہ 1,00,000 اس کے 1 کروڑ کی بھرپائی تو نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کے خاندان سے مشکلات کا خاتمہ کرے گا، پھر بھی وہ جو ہے وہ مشکلات میں مبتلا ہی رہے گا۔ تو یہاں میری یہ ذمہ داری ہے، عقلاء عالم اس بات کو کہیں گے کہ میری مشکل اس کی مشکل پر مقدم ہے، چونکہ اس کی مشکل تو میرے پیسوں سے حل بھی نہیں ہو رہی ہے، اور میں اگر اس کو اپنی رقم دے دوں گا تو خود مشکلات میں آ جاؤں گا۔ تو وہ اپنی مشکلات کا حل کہیں اور سے تلاش کرے، میں اپنی جو خاندانی ضروریات ہیں اس کی خاطر 1,00,000 روپیہ جو ہے وہ اپنے پاس رکھوں۔ تو یہ آیت اللہ طہرانی یہاں اس سے استدلال کرتے ہیں۔ پھر آیت اللہ طہرانی فرماتے ہیں کہ محدث قمی رحمۃ اللہ علیہ نے بحار الانوار کی جلد نمبر 46 صفحہ نمبر 95 سے اپنی کتاب جو منتہی الاعمال ہے اس میں امام زین العابدین علیہ السلام سے ایک وصیت کو نقل فرمایا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں یا بنیہ اصبر علی النوائب، اے میرے بیٹے روزمرہ زندگی کی مشکلات پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرو، ولا تتعرض للحقوق، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرو اور دوسروں کے حقوق میں دخالت مت دو، ولا تجب اخاک الی امر، یعنی اپنے بھائی کی کسی ایسی دعوت کو اجابت نہ کرو، قبول نہ کرو، الذی مضرتہ علیک اکثر من منفعتہ لہ، کہ اس دعوت کو قبول کرنے کا نقصان آپ کے وجود کے لیے اتنا زیادہ ہے کہ جتنا اس کو فائدہ ہی نہیں ہوگا، یعنی آپ کو نقصان زیادہ ہوگا، اس کو فائدہ پھر بھی کم ہوگا۔ تو آپ اپنے نقصان کو اور اپنے جو ضرر ہے اس کی طرف توجہ کریں اور ایسی دعوت کو ایکسیپٹ نہ کریں۔ پھر آیت اللہ طہرانی یہاں حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا سے ایک جملہ نقل کر رہے ہیں جو نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ حضرت سید الاوصیاء فرماتے ہیں وَلَكِنِّي لَا أَرَى إِصْلَاحَكُمْ بِإِفْسَادِ نَفْسِي، یعنی میری نظر میں امیر المؤمنین فرما رہے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ میں تمہاری اصلاح کی خاطر، جس کا لازمہ خود میرا فاسد ہو جانا ہے، میں تمہاری اصلاح کی خاطر اپنے آپ کو فاسد کر لوں، یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ جملہ ابتدا میں آیت اللہ طہرانی یہاں تک کوٹ کرتے ہیں اور پھر نہج البلاغہ سے مکمل اس 3-4 سطریں جو ہیں وہ اس جملے سے متعلق کوٹ کر کے آیت اللہ طہرانی اس کا ترجمہ بیان کر رہے ہیں۔ بس یہاں سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ مرحوم ہاشم حداد نے یہ کہا کہ تم اپنے وجود کو نجاست کیوں لگاتے ہو، دوسرا اگر اپنے وجود کو نجاست لگا رہا ہے تو وہ لگاتے رہے، تم اپنے وجود کو نجاست مت لگاؤ۔ یعنی اگر تم اطمینان کی کیفیت تک پہنچ چکے ہو، اگر تمہارے افکار منسجم ہو چکے ہیں، تو امر بالمعروف کے نتیجے میں اگر تمہیں یہ یقین ہے کہ تم اگر امر بالمعروف کرو گے تو تمہارا نفس فاسد ہو جائے گا، تمہارے افکار منسجم
بکھر جائیں گے، تم نے جو نفی خواطر کی ہے دوبارہ وہ خیالات تمہارے وجود میں آ جائیں گے، تو یہ ایک ایسا نقصان ہے کہ جس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو تم اپنے وجود کو نجاست کیوں لگاتے ہو؟ تم اپنے وجود کو غصے کی آلودگی سے کیوں نجس کرتے ہو؟ تم اپنے وجود کو بیہودہ خیالات کی آلودگی سے کیوں جو ہے وہ خراب کرتے ہو اور نجس کرتے ہو؟ تم اپنے وجود کے اطمینان کو کیوں بے اطمینانی کی کیفیت میں لے کر آتے ہو؟ لہٰذا تمہیں اپنے نفس کا خیال رکھنا ہے، تمہیں دوسرے کا نہیں۔ اور اگر انسان کو اس بات کا اطمینان ہے کہ میں اگر کسی کو امر بالمعروف کروں گا، میں اگر کسی کو درس پڑھاؤں گا، واعظ کروں گا، نصیحت کروں گا، تو اس کے نتیجے میں میرا انسجام جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا، میرا اللہ سے رابطہ منقطع نہیں ہوگا، میری سیر و سلوک کا سفر منقطع نہیں ہوگا، میں اسی طرح سے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطے میں رہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب قدم بڑھاؤں گا۔ تو اس اطمینان کے بلبوتے پر مجھے یہ اجازت مل جاتی ہے کہ میں اجتماعی کاموں میں حصہ لوں، امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں۔ یہاں اختتام پہ آیت اللہ طہرانی اس پیراگراف کے اختتام پر بیان کرتے ہیں کہ شام کے اس سفر زیارتی میں مرحوم ہاشم حداد کی یہ کیفیت ہوا کرتی تھی کہ جب بھی وہ حرم مطہر حضرت ثانیہ زہرا زینب سلام اللہ علیہا میں تشریف لے جاتے تو نہایت ہی آداب اسلامی کا جو ہے وہ خیال کرتے اور علی ظاہر آداب اسلامی کا وہ خیال کرتے، اور اس میں کسی قسم کا جو ہے وہ دکھاوا نہیں ہوتا تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ ذاتاً ایک مؤدب انسان تھے۔ اور مرحوم ہاشم حداد کی یہ کیفیت ہوا کرتی تھی کہ وہ نماز میری امامت میں جو ہے وہ ادا کیا کرتے تھے، یعنی میں امام جماعت واقع ہوتا تھا اور وہ میرے پیچھے نماز پڑھتے تھے، میں زیارت پڑھاتا تھا اور وہ پیچھے کھڑے ہوتے تھے، اور ان کی یہ کیفیت ہمیشگی تھی کہ وہ ہمیشہ متواضع ہوتے تھے، ہمیشہ خاشع رہا کرتے تھے۔ اور ہم مفسر عظیم الشان قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں بھی اس بات کو بیان کر چکے کہ وہ بھی اپنی زندگی میں امام جماعت واقع نہیں ہوتے تھے، اور آیت اللہ طہرانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے بارہا کوشش کی کہ حتیٰ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ مفسر قرآن کے پیچھے نماز پڑھ لوں، لیکن انہوں نے اس بات کی اجازت نہیں دی۔ جب بھی میں جاتا ان کی خدمت میں وہ مجھے آگے کر دیتے کہ آپ امام واقع ہو اور میں آپ کی اقتداء میں نماز کروں۔ یہ جو خضوع تھا اور یہ جو خشوع تھا مفسر عظیم الشان کا اور مرحوم ہاشم حداد کا، یہ ہمیشگی تھا، بناوٹی نہیں تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں تھا، تصنعی نہیں تھا۔ لہٰذا یہ وہ مطالب ہیں جسے ہم نے آپ کی خدمت میں مرحوم آیت اللہ محمد حسین حسینیہ طہرانی سے نقل کیا کہ مرحوم ہاشم حداد ان مطالب کو ان کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، سلوک الی اللہ میں سیدھا راستہ دکھانا اور سیدھے راستے پر چلنا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ انسان کا خود اپنے نفس کو پاکیزہ کرنا، اپنے نفس کی طہارت اختیار کرنا یہ نہایت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل کے لیے خداوند متعال کی بارگاہ میں دست بستہ دعا گو ہیں کہ خداوند متعال حضرت کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے امام علی ابن موسیٰ رضا کی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔